السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں جس صاحب علم و دانش شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی ایک بہت شہرت یافتہ عالم دین ہیں۔ 100 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہے ابھی تک، اور ابھی بھی ماشاءاللہ اس پیرانہ سالی کے باوجود آپ کی چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آ رہی ہیں مجھے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے اپنی تصنیفی اور علمی کاموں میں آغا صاحب مصروف ہیں۔ آپ نے ہمارے آغا شرف الدین صاحب سے متعلق جس طرح میں نے ان کے بارے میں معاشرے میں اپنے علاقوں میں لوگوں سے بہت منفی باتیں بھی سنی، کچھ مثبت باتیں بھی کرنے والے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح تعریف نہیں کر رہا۔ نہیں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتانا اصل مطلب پہ آ جائے۔ تو یہ میں اصل میں پبلسٹی کے قائل نہیں، مجھے پتہ ہے، میں اس لیے وہ نہیں، تو میں اس لیے بہت میری خواہش تھی آغا صاحب سے ملنے کی، ان سے کچھ سوالات کرنے کی، تو میں ان کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ملنے کے لیے۔ آغا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے علمی کاموں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے مزید۔ میں آپ سے کچھ سوالات علمی حساب سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوال کے لیے جو آ جائیں گے میں آپ کو جواب دوں گا، جو نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کا جو علمی اور جو فکری سفر ہے آپ کا وہ تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں۔ وہ صحیح نہیں ہے اصل۔ اچھا، کس طرح؟ یہ میری شخصیت کی تعریف ہے۔ میں نہیں تعریف نہیں، جیسے میں جاہل ہوں، اول غلط ہو سکتا ہے، ابھی صحیح ہو سکتا ہے، ابھی صحیح ہو، پہلا غلط ہو سکتا ہے، یہ ایک تاریخچہ ہے۔ صحیح، بالکل وہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا، اب دین کے بارے میں مجھ سے پوچھے، بس وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آغا صاحب، ہم یہ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ فرق پہ مسالک پہ جو کتابیں لکھی ہے نا، وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم شیعوں کی 2 یا 3 قسمیں پڑھتے ہیں۔ شیعان علی، تو ایک تو وہ ہے جو حضرت علی کو باقی اصحاب پہ افضل مانتے ہیں لیکن وہ سب و شتم نہیں کرتے۔ دوسرے وہ ہے جو حضرت علی کو افضل بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے بلا فصل، وہ بھی سب و شتم نہیں کرتے۔ تیسرا وہ ہم پڑھتے جو مولا کائنات حضرت علی کو باقی سب پہ افضل بھی مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے اور وہ سب و شتم بھی۔ تو یہ تقسیم صحیح ہے کتابوں میں؟ کتابوں میں ہے۔ اصل میں آپ جو مذاہب وجود میں ہیں، جی، کل مذاہب، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جتنے بھی مذاہب وجود میں آئی ہیں وہ اسلام کے خلاف وجود میں آئی ہے، فہم اسلام کے خاطر وجود میں نہیں آئی ہے۔ اچھا، اس نے غلط سمجھا، وہ چاہتے تھے سمجھنا لیکن غلط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، عمدن وجود میں لایا ہے تاکہ اسلام کے خلاف، اسلام کو دبا دے۔ مذاہب کلی طور پر غلط، ضد اسلام، تمام فرقے، تمام بغیر کسی استثناء۔ ایک بات، آپ تنہا نہیں، ہمارے علماء اعلیٰ، میں ان کے علمی مقام، نبوت، ہم سے بہتری، افضل تری میں کوئی دعویٰ نہیں رکھتا ہوں، لیکن ایک غلط ہے، ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے۔ اب شیعہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیعہ کب وجود میں آیا، سنی کب وجود میں آیا؟ ہر چیز کی صحت و زخم کا ایک سند اس کی تاریخ پیدائش ہوتا ہے۔ آپ کب پیدا ہوا، آپ کا یہ بیٹا کب پیدا ہوا، اس سے بہت مسائل مربوط ہوتا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ آپ کی جو مذہب شیعہ ہے وہ کب وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی، یہ ایک بات، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ نمبر 2، آپ کو کس نے کہا کہ خلیفہ اول کے لیے علی افضل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، دوسرے اس کو نہیں مانتے۔ یہ شرط آپ نے کہاں سے لایا کہ افضل خلیفہ افضل ہونا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا؟ سن میں خلیفہ سربراہ افضل ہونا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد بہت علوم ہو، بہت فنون ہو، اس کو حکومت کرنا آتا ہو۔ دنیا میں ان پڑھ، بغیر پڑھے لکھے انسان
दुनिया में बेहतरीन तवील तरीन हुकूमत की है। मोतसम अब्बासी हारून रशीद का बेटा है, उसकी 4 बेटे, इसको पढ़ाई पसंद नहीं थे, तो 2 को उसने वली अहदी नाम दे दिया, इसको वली अहदी नहीं दिया। उसके उस्ताद मर गया, सही, तो उसने कहा, खुशी हो गया उसको, तो तुमको इतना खुशी है, तो उसको वली अहद नहीं बनाया। इत्तेफाक से उसको खिलाफत मिल गई। समझ गया, अनपढ़ थे, तवील अरसा हुकूमत की उसने। एक दिन एक खत आया तो वजीर को दिखाया, तो उसको नहीं आया, तो उसने कहा अफसोस इस मुल्क के बादशाह भी अनपढ़, मुदीर मुंशी भी अनपढ़। समझ में आया? अकबर भी अनपढ़ था, अच्छा, अकबर बादशाह अनपढ़ थे, समझ गया, सबसे कामयाब बादशाह। शाहबाज सफावी 12 साल हुकूमत के उसने। समझ, दुनिया में हुकूमत चलाना आता हो, सही, समझ, उसके लिए अफजल होना ये शर्त ही गलत है। नहीं, लोग ये कहते हैं ना, वो ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, वो जो आयत है सूरह बकरा में तालूत के, उसमें वो कहते हैं ये, वो तालूत, हजरत तालूत के बारे में, नहीं, वो भी, और दूसरा वो ना, वो जब उसको कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करो, कमांडर इन चीफ, तो हजरत दाऊद ने जिसको बनी इसराइल पे, बनी इसराइल के उसने बनी उस वक्त के नबी से कहा, जी, वो कहते उसमें फिल इल्मी वल जिस्म कहते, वो उस नबी से कहा एक बादशाह हमारे लिए मुआयन तलब करे अल्लाह ने, जी, अल्लाह से। उसने कहा बादशाह बनाएंगे तो तुम मानेगा नहीं, तो कहा हम क्यों नहीं मानेंगे, हमारी जायदाद औलाद पे हमें हुकूमत नहीं, हमारी जायदाद पे हुकूमत नहीं, हम किसी चीज का मालिक नहीं, मरना चाहे या जिंदा रहे हम जंग करेंगे। तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह बअसा अलैकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे बादशाह बनाया। तालूत बड़े आलिम तो नहीं थे, समझ लिया, तालूत, जी। जब तालूत लश्कर लेके जालूत से लड़ने गए तो दाऊद जो एक यानी चौकबान थे, उसने एक पत्थर मार के उसको मार दिया, और ये बादशाह भी बन गया, नबी भी बन गया। नहीं, उसमें वो आयत में ना, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, तो उससे ये दलील लेते हैं ना कि इल्म में इंसान को होना चाहिए, यानी इल्म में हुकूमत चलाने का, सही, इल्म में जहुर का नहीं है, असलन कसरत इल्म का कोई फजीलत नहीं है। ये जो फजाइल अमीर मोमिनीन के लिखे, ये इल्म जानते थे, ये इल्म जानते थे, ये अली की तनकीस है। अच्छा, मतलब कर कहते हैं अली इल्म ज़र्रा जानते थे, तो इल्म ज़र्रा अली से 2000 साल पहले चलते थे। ज़र्रा का बहस आया, आखिरी जुज़े आला है तो जज़ा है या नहीं, तो अव्वल वो है, आखिर आज की दौर है, ज़र्रा कहाँ तक पहुंचा है, अली उस वसत में है, हिसाब उनसे पहले या अली हेल में हिसाब जानता थे, क्या मतलब ना अली अव्वल में आता है ना दोनों आखिर में आता है। मस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, ताकत रखता है, हुकूमत चला सकता है। सही, तो ये जो लोग ये सारे लेकर आते खलीफा में, ये आप 1000 ऊपर जाए नीचे जाए, हुकूमत चलाने के लिए इल्म की जरूरत नहीं। सही, उसके पास इरादा ही मुहकम होना चाहिए। नहीं तो फिर हम जो वली फकीह की बात करते वो क्या है, उसमें तो ये कहते हैं जब ये नहीं है, अली नहीं है, तो वली फकीह की क्या बात है, उसे छोड़ दो, उसके हशीश पर दलील नहीं है। नहीं, ये लोग कुरान हदीस वगैरह से दलील पकड़ते, किसी से इस्तिनाद नहीं है। अच्छा, किसी चीज से इस्तिनाद नहीं। तो आप ये कहते हैं कि जितने फिरके बने हैं इस्लाम में, ये दुश्मनों का ईजाद है। जो इस्लाम में फिरके बने, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये दुश्मनों की इजाद है। दुश्मनान इस्लाम ने बनाया, ये इस्लाम के खिलाफ बने, तो ये दुश्मनान ने बनाया। आप समझना चाहते तो हम बताते हैं। बिल्कुल, हम तो समझने आए आपके पास। इब्तिदा से जाऊँ, ये नहीं अर्ज करूँ, वसत से जाता हूँ। ठीक, जो आपको बोला, लम्बा होने के खतरे से, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक,
लंबा होने के खतरे। जंग सफ़ीन में अली फतह चूमती थी, फतह कामयाबी अली के हक में जा रहे थे। सही। चूंकि मुआविया के पास सिर्फ अहले शाम थे, अली के पास मक्का मदीना कोफा वगैरह से भी आदमी थे, लश्कर अली के पास ज्यादा थे, तो अली की कामयाबी अली के साथ थे। तो मुआविया डर गया, डर के उमर आज से कहा अपना हुनर दिखाओ। उसने कहा कुरान नेज़े पे चढ़ाओ। उसने कुरान नेज़े पे चढ़ा। हजरत अली ने फरमाया ये धोखा है, ये धोखा है, मगर है, ये कुरान को मानने वाला नहीं है। सही। समझ गए? कुरान को मानने वाले नहीं है ये। तो अशअस इब्न कैस जो इससे पहले मुर्तद हो चुका 2 दफा, 16,000 लश्कर के क़ियादत कर रहे थे, वो दरमियान में आए। समझ में आया? लश्कर के दरमियान आके कुरान पढ़ना शुरू। अली को मजबूर किया कि सुलह के लिए तैयार हो जाओ, सुलह के लिए तैयार हो जाओ। फिर अली की तरफ से नुमाइंदा कौन होगा? तो अब लश्कर ये अशअस इब्न कैस ने कहा अबू मूसा अशअरी को, अरे कहा इन्हें ये नहीं बनेगा। उन्होंने इसरार किया नहीं ये बनना पड़ेगा, इसी को बनेगा। तो जो अहदनामा लिखा मुआविया की तरफ से, यानी उमर आस नुमाइंदा होंगे मुआविया और उसके शियों की तरफ से, उनके ताबीन की तरफ से। उमर आस होगा, अली और शियों की तरफ से अबू मूसा अशअरी होंगे। तो लफ्ज शिया उस दिन से वजूद में आया, जिस दिन वजूद में आया अली के खिलाफ। पहले लफ्ज शिया के ही इस्तेमाल नहीं थे। नहीं, वो हदीसों में ना अंत व शिअतुक या अली, ये तो गड़ी हुई है ना। सही सही। समझा? असलन यानी आपको बहुत तमाम किताब, बहुत तारीखी किताबें मिलेंगे कि पहले पहले कलिमा शिया जंग सफ़ीन में तारीख में सब्त हुआ है। समझ में आया? अच्छा, मुअतज़िला पहली सदी में वजूद में आई है जी। मुअतज़िला जो है इल्हादी तंजीम है। दुनिया में मसादिर इल्म या नकली है या अकली है। बिल्कुल, क्या बात। समझ में आया? अकली यानी फलसफा, नकली यानी तारीख। समझ में आया? तो दीन आ गया तो वही हो गया, मसादिर जो है ना वही है। तो मुअतज़िला ने कहा मियां क़ियास जो है अक़ल है, कुरान को अक़ल से मानना चाहिए। अगर अक़ल ने कबूल किया तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कुरान में कबूल नहीं। ये मुल्हिद तंजीम थे। इसने 5 उसूल अपनी तरफ से बनाया जी। उसूल किसी को बनाने का हक नहीं। हाँ। आपका जो उसूल है, उसूल दीन आपसे पूछेंगे या अब बड़े उलमा से पूछेंगे। उसूल दीन 5 है हमारे पास, या किताबों को देखेंगे 10 उसूल दीन, ये कुरान के खिलाफ है। उसूल दीन कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जितने जहां आया आमनू आया है वही सिर्फ उसूल दीन है। पैगंबर उसूल दीन नहीं बना सकते। समझ में आया? पैगंबर उसूल दीन नहीं बना सकते। गरज मुअतज़िला ने ये कहा, ये मुअतज़िला अक़ल गिराई थे, वो मुल्हिद थे। 200 साल गुजरने के बाद जब मुतवक्किल अब्बासी आई, मुतवक्किल अब्बासी जो है उससे पहले मामून रशीद, मुअतसिम बिल्लाह ये वगैरह जो है मुअतज़िला के हक में थे। जब मुतवक्किल अब्बासी आया तो उन्होंने मुअतज़िला के खिलाफ एक्शन लिया। तो इसी मुअतज़िला के रुकन रकीन 40 साल जो मुअतज़िला के साथ रहे, वो कट के 10 दिन घर में बैठ के आके कहा मैं अहले सुन्नत है। तो तीसरी सदी में अहले सुन्नत वजूद में आई। समझ में आया? सही।
دین وجود میں آئے جو حرام ہے 40 عام الفیل کو اقرا سے شروع ہوا، شیعہ وجود میں آئے 40 کو، سنی وجود میں آئے 300 ہجری کو۔ اب اپنے ماتم اس پر ماتم کریں، صحیح ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی بتائیں ابھی۔ لیکن یہ سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دین قرآن اور سنت سے لیتے ہیں، معتزلہ شیعہ سنی سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں۔ اب شیعہ سنی سب، جب شیعہ سنی سب غلط ہے تو ان کے اصول کیسے صحیح ہوگی؟ قرآن و سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت یعنی پیغمبر نے جو چیز دین کے طور پر امت کو دیا، پیغمبر کا قول فعل عمل نہیں، یہ حدیث ہے پیغمبر کی ہے۔ جی جی، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، پیغمبر کا خاموشی، تقریر، یہ تین کا نام سنت رسول ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن میں کتنی آیات ہیں، اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں، بہت، محمد یہی بتانے کے لیے مبعوث ہوا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو خود اللہ کا شریک ہوا نہیں، محمد شریک ہو جائے، کوئی شریک نہیں سوائے محمد، یہ کہیں گے یہ نہیں، آپ کو غلط سکھایا۔ صحیح۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے تھے وحی، وحی صرف قرآن ہے یا باقی کتابوں میں بھی ہے؟ ہاں، وحی جو ہے وحی وہ صرف قرآن میں ہے یا حدیثوں میں بھی وحی ہے؟ کون سی وحی، خدا کی جو وحی ہے، ولی؟ وحی وحی، وحی جی جی جی، وحی صرف قرآن ہے اچھا، یا رازن پیغمبر کو، پیغمبر کی 20 سالہ 23 سالہ ایک عمل جو سب نے دیکھا، امت نے دیکھا، اچھا وہ سنت ہے۔ اچھا، ایک سنت ہے پیغمبر نے قول، یہ آپ نے نقل کی ہے، فعل انہوں نے نکالی ہے، خاموشی انہوں نے نکالی ہے، سیرت پیغمبر 20 سال ہم سب نے دیکھا ہے، سمجھ میں آیا؟ بالکل، سنت سے مراد سیرت پیغمبر ہے۔ صحیح، تو وہ سب مسلمانوں میں ایک جیسا ہے؟ ہاں، جو 20 سال مسلسل جس پہ امت میں کوئی اختلاف نہیں، صحیح ہے، اس کو سنت کہیں گے۔ سنت و سیرت، اصلاً سنت قول نظر میں، سنت کی ہے کس چیز سے بنی ہے؟ لفظ سنت سین نون نون، سین نون دے، ہاں روڈ، ہاں بالکل، سنت، تلک سنت قد خلت من قبلها، سنت سنہ سے بنی ہے، صحیح مسلسل، صحیح، تو بالکل بہت اچھا سمجھ میں آئی ہے، یعنی پیغمبر نے 23 سال اپنی زندگی میں جو امت کو نمونہ دیا وہ سنت ہے۔ پیغمبر کے پاس 2 منصب تھے، سمجھ میں آیا؟ یہ بات سنو، ایک منصب ہے وہ نبوت، نبوت کا کیا کام ہے؟ اللہ سے وحی لینا، ٹھیک، یہ قرآن محمد پہ نازل ہوئے، محمد نے ہمیں بتایا، اسی لانے کی اللہ کے پیغام کے حوالہ سے رسول کہتے ہیں، خبر دینے والے کی حیثیت سے نبی کہتا ہے، سمجھ میں یہ ایک لوگوں کے درمیان میں جو جھگڑے فساد ہوتا ہے اس کو نمٹنا ہے، اس کو اولی الامر کہتا ہے، سمجھ میں اس کو اولی الامر کہتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن نہیں بن سکتا جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ تو پیغمبر اولی الامر ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد جو خلیفہ ابوبکر بنی اولی الامر بنی ہے، جی، عمر اولی الامر بنی ہے، رعیت نے بنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنتے اولی الامر، عوام بناتے، خود پیغمبر کو عوام نے بنایا ہے، جب تک عوام نے نہیں بنایا آپ اولی الامر نہیں تھے مکے میں۔ پیغمبر 13 سال مکے میں تھے، کچھ نہیں کر سکتا، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، جب مدینے میں آیا انصار نے ساتھ دیا، جنگ لڑی تو پیغمبر فاتح ہو گیا، اولی الامر صاحب امر ہو گیا۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی معتزلہ یہ سب نہیں ہے،
ہم بس آپ کی بات نہیں، نہیں، زیادہ تکرار ہوئی ویسے نہیں، ہم نے ایک بڑی بات نہیں، سمجھ میں آئی ہے آپ کی بات، سمجھ میں ہمیں کسی مذہب سے تعلق نہیں، ہم جو ہے میرے پاس قرآن ہے، ہم نے قرآن کتابیں بنا، اگر کسی کے پاس اس کی رد ہے تو بتا نہیں، میرا جیسے ایک عام آدمی ہے وہ اسلام پہ جب عمل کرے گا تو وہ کدھر سے لائے گا فقہ حکم، کہاں سے اٹھائے گا؟ میں خود قرآن پڑھ کے لاؤں گا؟ اگر آپ اپنے گردن پہ رسن باندھے اور چھت سے باندھ دے، لٹکا دے، مر جائے، آپ کو قرآن سیکھنا ہوگا۔ صحیح، ہر فرد مسلمان ہے، جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے؟ میمن سے کہا، میمن بھائی جنت جائیں گے یا جہنم؟ کہا بھائی ہم تاجر آدمی، کاروبار آدمی، 2 پیسے جہاں ملیں گے وہاں جائیں گے۔ نہیں، یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو عربی سیکھنا ہوگا؟ ضرور، مسلمان ہے تو میں سیکھنا ہوگا، صحیح، اور قرآن اٹھانا ہوگا۔ آپ پہ کوئی حدیث ستہ اربعہ سب کب بنی ہے پتہ ہے؟ بہت بات میں 300 بتا دو نا، آپ ایک دانشور ہے، الحمدللہ علماء سے انٹرویو لیتا ہے، یہ کب بنائی اور کہاں بنائی ہے؟ 250-300 سال بعد پیغمبر کے 250-300 سال بعد 300 سال پہلے، 300 سال بعد جب بنیں گے، ایک شخص روایت جمع کریں گے، اس درمیان میں کتنے راوی مرے ہوں گے؟ بالکل، کم سے کم 3-4 مرے ہوں گے نا؟ بالکل، تو واسطہ ٹوٹ گیا نہیں جی، تو کیسے قبول ہوگا؟ لیکن محدثین نے اصول کیوں بنائے پھر وہ حدیث؟ اب سوچے نا، آپ کی ذہن میں جو اشکال ہے وہ ہم نے حل نہیں کرنی ہے۔ نہیں، بہت اچھا، یہ تو آپ نے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا دین ہے وہ قرآن میں ہے بس، اور سنت متواتر، یہ 2 سنت یعنی سیرت، پورا حیات پیغمبر۔ لیکن اگر صاحب سیرت کو ہم حدیث کی کتابوں سے لیں گے نا، تاریخ کی کتابوں سے، تو اس میں اختلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں، اچھا، جس کی راوی امت ہے، صحیح، یعنی پوری امت کے اندر جو مشترک ہے قرآن سے ہٹ کی جو چیز ہے وہ سنت ہے، وہ دین ہے۔ زبردست، بہت اچھا، شکریہ آپ کا۔ اچھا آغا صاحب، امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، ان کی جو تحریک تھی یزید کے خلاف، اس پہ آپ نے بہت اچھا کتابیں کافی شائع کی ہے، اور اردو میں آپ سے پہلے اس نقطۂ نظر سے نہیں کیا تھا، تو اس حوالے سے آپ ابھی کیا سمجھتے ہو؟ تحریک اقامت دین کی تحریک تھی یا ایک بادشاہ کو ہٹانے کی تحریک تھی، اور امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم سمجھتے ہیں آزاداری جو ہے اسلام کے خلاف مشقیں ہیں۔ صحیح، کیوں؟ بتاؤ نا، نہیں آپ بتائیں، پوچھو نا۔ ہم نے بہت سخت جملہ استعمال کیا ہے، بہت سخت ہے، لیکن میں کہ آپ خود ہی بتائیں۔ قرآن میں شعر کی مذمت آئی ہے، الشعراء یتبعہم الغاوون، قرآن شعر نہیں۔ وما علمناہ الشعر، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہمارے پیغمبر کو شعر زیب نہیں دیتا۔ مشرکین نے انصار کے خلاف حج گوئی کی، حج گوئی یعنی مذمت۔ پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ چندمرین کے خلاف بولے جواب۔ کسی نے جا کے علی سے کہا یا علی آپ جواب دیں، علی نے فرمایا اگر پیغمبر اجازت دے تو یہ لوگ گئے پیغمبر کے پاس، آپ علی کو حکم دے دے، علی جواب دیں گے۔ تو کہا تم میں سے کوئی نہیں ہے؟ علی نے، پیغمبر نے علی کو شعر بولنے کی اجازت نہیں دی۔ آج آپ علی کو شاعر بنا رہا ہے، لیکن حضرت حسن امام حسین کا کل شعر پہ چل رہا ہے، جس میں گانا نہیں ہے، بے تہذیب نہیں ہے، اس میں رمضان میں بریانی نہیں کھاتے، یہاں شربت نہیں پیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مسلمان ہیں تو یہ بتا دو۔ اچھا اب آئے، سابق زمانے میں جس وقت ہم چھوٹے تھے کہتے تھے امام حسین امت کے گناہوں کو بخشنے کے لیے کربلا پہنچے۔ بالکل،
یہ تفسیر مسیحی ہے. جی صحیح. سمجھ میں آیا؟ وہ کفارے والا عقیدہ. ہاں. یا کہا عالم زر میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک. یہ کہتے تھے. جی جی. یا کہتے تھے یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اگر آپ دانشور ہیں اور کسی اور دانشور سے پوچھے علماء سے، یہ امام حسین امام حسن دونوں پہلے سے معاویہ کی بیعت میں تھے. امام حسن جب خلافت سے دستبردار ہوئے تو معاویہ کی بیعت کی. بیعت کی کہ یہ لوگ بناتے ہیں نا بایع یبایع بیعتن فروشنا، وہ کہا ہے فروشنا. بایع ہم آپ کی مزاحمت نہیں کریں گے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ٹھیک. ہم رعیت کی حیثیت سے بیٹھیں گے. اس کا ہے نام بیعت. سمجھا؟ لمنی. اچھا، اگر فرض کرے امام حسین کو قتل کرنے کے، امام حسین سے بیعت طلب کیا، بیعت طلب نہ کرنے کی صورت میں امام حسین قتل ہوں گے. جان عزیز ہے یا بیعت بہت اونچا خراب ہے؟ تو بتاؤ. نہیں انسان جان دے بیعت نہ کرے، یہ منطق کہاں سے لائی؟ نہیں، وہ کہتے دین خطرے میں ہے نا. ہاں، وہ کہتے دین پہ کمپرومائز نہیں کرے. دین کا خطرے بیعت سے دین کے خطرے ٹل جائے گا. وہ یہی کہہ رہا نا کہ بیعت نہ کرنے سے، وہ کہتے امام حسین بیعت کر لیتے تو خطرے نہیں، بیعت نہ کرنے سے دین کے خطرے ٹل جائے گا یا آ گیا. نہیں، امام نے اپنی جان نہیں، امام حسین کے بعد کیا ہو گیا؟ دین بدتر نہیں ہوا؟ دین کا حالت یہ تو کوئی بدتر بھی کہہ سکتے. نہیں. عبد الملک بن مروان آئے، یزید آیا اور ولید آیا، بدترین ظالمین حکومت آ گئی. یہ تو ٹھیک ہے. حکومت آپ کے علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال جس کو آپ جو ہے پیغمبر کے برابر سمجھتے ہیں، کیا سر دس در دس سے یزید. یہ بات تحلیل کرو، ہمیشہ تحلیل کرو. یزید سب سے زیادہ حسین سے ڈرتے تھے. 5 آدمی یزید کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. اب 4 آدمی، عبداللہ عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، امام حسین. یہ بیعت نہیں کریں گے. معاویہ نے یہ وصیت کی کہ یہ سب باقی جو تو آپ کی تمہاری بیعت کریں گے، اگر کوئی خطرہ ہے تو حسین سے. حسین کے تمہاری گرفت میں آئے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا تو برا ہو گئے تمہارے لیے. حسین کا ایک احترام ہے امت میں. لیکن یزید کے دل میں عقدت ہے، وہ کسی صورت میں نہیں. حسین دنیا میں اولاد باپ کی وصیت میں نہیں چلتا ہے. کم اقتدار پہ آنے کے بعد اپنی اقتدار کی بات کرتے ہیں. تو یزید جو ہے کسی صورت میں امام حسین کو چھوڑنا نہیں. صحیح. سمجھ میں آیا؟ تو امام حسین کو ولید نے دربار میں بلایا تو امام حسین نے کہا بھئی ایسے مسئلے ہیں، اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں مہلت دے، کل تک دیکھیں گے. ولید بھی چاہتے تھے اس مسئلے میں پھنس نہ جائے. بسم اللہ تشریف لے جائے. مروان نے مشورہ دیا، اس کے باوجود وہ اس کو توجہ نہیں دے، ان سے چھوڑا. امام حسین راتوں رات اہل آیا لے کے مکہ آیا. کیوں مکہ آیا؟ مکے میں پناہ لینے کے لیے. وہاں کوئی نہیں چھیڑتا، نہیں چھیڑ سکتا ہے. اتنے میں کوفے سے امام حسین کے لیے خطوط آئے. 20-25 ہزار نے بیعت کی امام حسین کی.
آپ جلدی آ جائے. نمائندہ بھیجا مسلم کو, انہوں نے بھی تصدیق کیا, اتنی لوگوں نے. امام حسین سہارا لیا, سہارا ہو جائے. امام حسین چلے گیا. جب کوفہ کے نزدیک آیا, انہوں نے لشکر نے آ کے روک دیا. سمجھ گیا. تو امام حسین جو ہے اگر قتل ہو جائیں گے, چھپے چھپے قتل نہ ہو جائے, لوگوں کے سامنے قتل ہو جائے, عزت سے قتل ہو جائے. سمجھ گیا. ہاں, وہ آپ نے جو کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین, وہ کیا ہے پھر؟ وہ تو کتنے سال سے لکھا ہے, مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے. نہیں, اس میں وہ اگر تو یہ نہیں ہو نہ ہونے کے بعد نہیں ہے کہ وہ غلط بتایا ہو. صحیح. اس میں آپ نے سارے یہ جو امام خمینی, مطہری, طوسی, ان سب کا بھی دیا اور آپ کا اپنا بھی. صحیح. اچھا, یہ اسلامی حکومت وغیرہ کا تصور صحیح نہیں ہے اسلام میں؟ مارج کو دیکھو نا, خواتین کی جو مارج چل رہی ہے یہ اسلامی حکومت نہیں. یہ اسلام نہیں, اس کا کوئی ماڈل ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ ہے ہی نہیں. بغیر قرآن کوئی حکومت اسلامی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو آپ پہلے قرآن کو شروع کرو, پھر دیکھیں نا. صحیح. بلتی میں ایک سوال کرے, یہاں ابو عباسی شاعری بھی لئی خلاب بھی سب دو چاہ, وہ مشنری سکول ہے مسیحوں کی حالت. شیر کا مغلدین نلا قبرین اترک مل کتاب کری کتاب وہ چیز نبی علی در بسائی. اس سے زیادہ الہا کیا ہوگی؟ مطلب شاعرین و شاعر کو جذبہ رکھے بھی تھا. ملک سے بھی بہتر ہے شاعر. نہیں, کفر بھی بتائیں گے تو یہ کون سی بات ہے؟ مشاعر بتائے. شاعر بہتر شاعر وہی ہوتا ہے جس میں زیادہ جھوٹ ہو. مبالغہ شعرا کا کہ تعریف یہ ہے, مبالغہ آرائی ہو. صحیح صحیح. وہ مشنری سکول کے آدمی تھے, ان کے ملازم تھے. اچھا, اس کے کاموں میں کفریات ہے. چلے بہت شکریہ. یہاں ہمارے ٹائم مینس آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ سے ملنے کی بہت تمنا تھی, ہماری تمنا پوری ہو گئی, آپ کی زیارت ہو گئی. آپ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, آپ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ کے علم اور فکر میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ محسن ہیں, ہم طالب علم کے بہت سے نظریات میں شیعہ سنی معتزلی جو بھی ہے, آپ کی جو آپ جب قرآن کی روشنی میں تنقید کرتے ہیں نا تو آپ کسی پہ بخشتے نہیں ہیں. یہ عالم کی نشانی یہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے دعاگو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. شکریہ. آپ سے ہمیں دعا چاہیے, اپنے لیے بھی. شکریہ, مہربانی.